السلام علیکم۔ یوں لگتا ہے کہ بلوچستان کی ایک بیٹی ماہرنگ بلوچ نے جو کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اسلام آباد آنے اور اپنی آواز کو یہاں بلند کرنے اور دنیا تک پہنچانے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ رفتہ رفتہ درست ثابت ہو رہا ہے، اور وہ خواہش اور امید کی وہ کومپل جو ہے وہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ماہرنگ بلوچ نے کئی گھنٹوں کا، کئی دنوں کا ایک آبلہ پائی سے بھرپور ایک سفر اختیار کیا، تو شاید ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسلام آباد میں وہ ایک نیا منظر دیکھیں گی اور ان کی سیاست کو، ان کے موقف کو اس قدر وسیع سپیس ملے گی عوامی سطح پر۔ بلوچستان سے لانگ مارچ کرتی ہوئی یہ جو خواتین ہیں، جو مسنگ پرسنز کی رشتہ دار ہیں اکثر، یا ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ اس مسلح تحریک کے دوران، اس تصادم کے دوران وہ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، تو اس تحریک کا اسلام آباد میں آ کر اپنی بات کرنا رنگ لا رہا ہے، کیونکہ عمران ریاض جو ایک معروف اینکر ہیں اور جن کا ایک موقف ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ وہ کھڑے نظر آتے رہے ہیں، وہ بھی اس دھرنے میں پہنچ کر انہوں نے ان خواتین سے اور ماہرنگ بلوچ سے معافی مانگی، معذرت کی، جسے انہوں نے بصد احترام قبول کر لیا۔ اس سے پہلے مشاہد حسین سید، جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو ٹو کرتے ہیں اور ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور ان کے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد خان وہ بھی اس کیمپ میں پہنچے، اور مشاہد حسین سید نے بڑی گہری اور معنی خیز بات کی کہ اگر ہم غزہ کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے بلوچ لوگوں کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کر سکتے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی پاکستان کے موجودہ سینیریو میں، اور یہ انہی تبدیلیوں سے یوں لگ رہا ہے کہ ماہرنگ بلوچ نے اپنا آدھا جو مقصد ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اپنی آدھی جنگ جیت لی ہے، کیونکہ آبادی کا وہ بہت بڑا حصہ جو ان کی مزاحمت کو، ان کے دکھوں کو، ان کی مشکلات کو، ان کے مصائب کو، ان کے موقف کو ایک مخصوص اینگل سے دیکھتا تھا، ایک مخصوص خانے اور فریم میں فٹ کیے ہوئے تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو زمین کی صورتحال ہوتی ہے، جو شدت اور حدت اس کی اس مقام پر محسوس کی جاتی ہے، اس سے جوں جوں دور جائیں تو باقی لوگ اس سے اتنے باخبر اور آشنا نہیں ہوتے۔ یہ 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر کشمیر میں جب ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی اور مظالم ہو رہے تھے اور ہم اس خطے سے دور جاتے تھے، کراچی کی طرف یا کوئٹہ کی طرف، تو اکثر لوگ ہمیں ایسے بھولے بھالے قسم کے سوالات پوچھتے تھے کہ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ انہیں مسئلے کی پوری تفہیم نہیں ہے۔ یہ صرف عام آدمی ہی کی بات نہیں یا اہل صحافت کی بات نہیں، بلکہ بڑے بڑے جغادری سیاستدان بھی جو ہے وہ بھی جو کسی قضیے سے، کسی تنازع سے دور ہوں تو وہ بھی اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے ماہرنگ بلوچ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ اپنے کارواں کو لے کر اسلام آباد میں بیٹھنے کا، تو یوں لگتا ہے کہ وہ اس آبادی کو، اس طبقے کو جو ان کے بارے میں ایک مخصوص نقطۂ نظر رکھتا تھا، ایک مخصوص اینگل سے ان کی ساری اس سناریو کو دیکھتا تھا، اس میں اس نے اپنے لیے، اپنے موقف کے لیے ایک جگہ بنا لی ہے۔ یہ جن حضرات کے نام میں نے لیا، ان کی طرف سے اس انداز کا رسپانس آنا اس کا واضح ثبوت ہے۔ بلوچستان سے لانگ مارچ کرتے ہوئے آنے والی ان خواتین کے ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی دہلیز پر جو سلوک ہوا، اس نے جہاں ایک طرف پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، وہیں پہلی بار پاکستانیوں کو اندازہ ہوا کہ بلوچستان کے سنگ لاخ پہاڑوں کے اس پار لوگ کیا سوچتے ہیں اور کن مسائل کا شکار ہیں۔ مراکز سے دوری کا
یہ فطری نتیجہ ہوتا ہے کہ عوام کی حقیقی آواز دنیا تک نہیں پہنچتی، بلکہ پہاڑوں سے ٹکرا کر ایک بازگشت بن کر فضاؤں میں گم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے محروم طبقات کو اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے باہرانہ اور مراکز کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ بلوچستان کے جو زخم خوردہ لوگوں نے متعدد بار پہاڑوں کو عبور کر کے میدانوں میں ڈیرے جمائے، مگر ان کی آواز ہمیشہ صدا بصحرا ثابت ہوتی رہی۔ اب ایک بار پھر گم کردہ لوگوں کی ماؤں اور بہنوں نے یہ سوال پوچھنے کے لیے مراکز کا رخ کیا، اور آخر ان کے پیارے کہاں ہیں یہ سوال پوچھا۔ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا؟ ایک عام سی لڑکی ماہرنگ بلوچ اس احتجاج کی قیادت اور اس سوال کی جسارت کر رہی تھی۔ ماہرنگ بلوچ بھی آنسوؤں کی جھڑی میں اپنی جو کہانی بیان کر رہی ہیں وہ دردناک ہے۔ مسائل جب تشدد کا رنگ اختیار کریں تو حادثات اور روح فرسا داستانیں جنم لیتی ہیں۔ تنازع کے فریقوں کے پاس دکھانے کو دلوں کے اپنے اپنے زخم ہوتے ہیں۔ اس خونی کھیل میں مرنے والوں اور گرفتار ہونے والوں کی دکھ بھری کہانیاں زیر گردش ہوتی ہیں، مگر گم کردہ افراد کے لواحقین کا اپنا ہی ایک الگ دکھ ہوتا ہے۔ وہ نہ رو سکتے ہیں، نہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، نہ کسی مٹی کے ڈھیر پر جا کر دو چار آنسو بہا کر اپنا غم غلط کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ امید و بیم کی صلیب پر تمام عمر جھولتے ہیں، اور دروازے کی ہر آہٹ پر لاشعوری طور پر ان کے کان لگے رہتے ہیں۔ یہ معجزوں اور انہونیوں کے تاحیات منتظر رہتے ہیں، اور یہی انتظار ان کے ساتھ قبروں میں اترتا ہے۔ ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں اسلام آباد کا رخ کرنے والے قافلے میں اکثریت انہی کی ہے جو اس عذاب کا شکار ہیں۔ ایک قانون پسند معاشرے میں معصوم اور مجرم کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے۔ ملزم کو مجرم ثابت کرنا اور اس کی سزا کا تعین کرنا عدالت کا کام ہوتا ہے، مگر اس سارے جھنجھٹ سے پہلو تہی کر کے کسی کو گم ہی کر دینا معاملے کی سنگینی کو اور شدت کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ بلوچستان سے لانگ مارچ کرنے والی خواتین کو اسلام آباد میں پہلے تو بیٹھنے ہی نہیں دیا گیا، اور جب وہ بیٹھ گئیں ایک دباؤ کے نتیجے میں تو پھر انہیں مختلف انداز سے تنگ کرنا شروع کیا گیا، اور انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کے مختلف طریقوں کا استعمال اور کیا گیا، اور یہ جو رویہ ہے، یہ جو ہتھ کنڈے ہیں، یہ بحرانوں کو مزید گہرا اور لا ینحل بنایا کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے گوادر میں ایک تحریک حق دو کے نام سے چل پڑی، اور کسی لمبے چوڑے قبائلی تعارف اور تعلق کے بوجھ سے آزاد ایک سادہ منش قسم کے انسان مولانا ہدایت الرحمن بلوچ اس احتجاجی تحریک کے فطری قائد کے طور پر سامنے آئے، اور ابھی بھی یہ احتجاج رکا نہیں ہے۔ وہاں لوگ احتجاج کرتے ہیں، وہاں لوگ دھرنے دیتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور آج جب اسلام آباد میں بلوچستان کی بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہیں تو حق دو تحریک مولانا ہدایت الرحمن کی قیادت میں وہاں بڑے بڑے مظاہرے کر رہی ہے ان سے یکجہتی کے لیے۔ اور لیکن یہ جو خواتین نے اسلام آباد کا رخ کیا، لگتا یہ ہے کہ ہدایت الرحمن بلوچ کی جو تحریک حق دو تھی اس نے بھی بڑا پرزور احتجاج کیا۔ گوادر میں، بلوچستان میں خواتین نے بہت بڑے بڑے مظاہرے کیے، لیکن میڈیا کا جو بلیک آؤٹ ہے اس نے ان کی بات کو پوری طرح مین سٹریم میڈیا میں آنے نہیں دیا، لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیا، اور شاید اسی حکمت عملی سے سبق حاصل کر کے جو ان خواتین نے اب اپنی بات اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر کرنے کا ایک راستہ اور ایک حکمت عملی اختیار کی، اور یہ ایک نئی صورتحال ہے کہ جب بلوچستان کے لوگوں نے ملک کے اندر اور مراکز میں آ کر بات کرنے کا ایک انداز اپنایا، اور اس کے لیے بڑا مناسب وقت چنا ہے ماہرنگ بلوچ یا ان کے
پیچھے جو اس کے حکمت کار ہیں وہاں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، بہت مناسب موقع انہوں نے یہ جانا اور وہ اس میں جھنپ کر گئیں جب پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک سرکاری بیانیے کے ساتھ چلتا ہے، جو سچ سرکار دیتی ہے وہ اس سچ کو منوان قبول کر لیتا ہے اور پھر اسی کو وہ تاریخ کے طور پر یاد بھی رکھتا ہے، سبق کے طور پر یاد بھی رکھتا ہے۔ لیکن اب جو 1.5-2 برس سے پنجاب میں جو حالات چل رہے ہیں، گرفتاریاں ہیں، تشدد ہے، خانہ تلاشیاں ہیں، چھاپے ہیں، لوگوں کی ہیوملیشن ہے، انسلٹ ہے، اور ان کو طرح طرح کے ساتھ جس طرح ایک نفسیاتی اور عملی طور پر ٹارچر کیا گیا ہے، اس نے پنجاب میں ایک نئی بیداری کی ایک لہر پیدا کی ہے۔ پنجاب اب سرکار کے سچ سے اور اسٹیریوٹائپ جو بیانیے اور فلسفے ہیں ان سے اپنا دامن چھڑا رہا ہے، کیونکہ ایک نئی نسل سامنے آئی ہے اور آ رہی ہے مسلسل، اور یہ وقت ہے کہ جب پنجاب میں ایک سازگار فضا بنی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو محروم طبقات تھے، جو دبے ہوئے طبقات تھے، اور انہوں کے لیے یہ بہت مناسب ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پنجاب میں آ کر پیش کریں۔ یہ بلوچ تحریک کا ہی نہیں ہے، الطاف حسین جو MQM کے لیڈر تھے ان سے بھی بہت سی زیادتیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے بھی بہت مناسب جانا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا موقف اختیار کریں کہ جو پنجاب میں ان کے بارے میں جو ایک تصور تھا اس کو تبدیل کرے، اور یہ بہت ایک نادر موقع ہے ان قومیتوں کے لیے، ان چھوٹے طبقات کے لیے، ان محروم طبقات کے لیے جن کی آواز نہیں سنی جاتی تھی، جن کو غداری کے فریم میں فٹ کیا جاتا تھا، کہ وہ اس وقت آ کر پنجاب میں سب سے بڑے صوبے میں 62% آبادی میں آ کر اپنا دکھڑا بیان کریں، کیونکہ آج پنجاب کی اکثر آبادی جو ہے، اکثریتی آبادی ہے، وہ خود انہی حالات کا شکار ہے جن کا 70-75 برس سے یہ چھوٹے علاقے محروم طبقات شکار تھے، اور اب پنجاب کو ان کا بیانیہ، ان کا دکھ، ان کا کرب، ان کی جو بے چینی ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آنے لگی ہے۔ اس میں عمران ریاض کا معذرت کرنا، اس میں مشاہد حسین سید کا جا کر دھرنے میں بیٹھ کر یہ تسلیم کرنا، اور اس میں ایک مین سٹریم پارٹی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کا جا کے ان کا اس حوالے سے ہمدردی کا اظہار کرنا، اور بہت سی غلطیوں کی نشاندہی کرنا، اور بہت سے ان پنجاب کے ان دانشوروں کا، ان سیاسی کارکنوں کا جو ہمیشہ جو ایک مخصوص اینگل سے چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، یہاں سے بیٹھ کر انہیں چیزیں مختلف نظر آیا کرتی تھیں، بوٹی کا قتل بھی مختلف نظر آتا تھا، بہت سی چیزیں مختلف نظر آیا کرتی تھیں، وہ آج ان کے دکھ کو، ان کے بیانیے کو سمجھ رہے ہیں پوری طرح، اور یہ بڑا ایک مناسب وقت ہے۔ تو ایسے میں جو بحران شروع ہوتے ہیں، جو تشدد شروع ہوتے ہیں، ان کی کئی پرتیں ہوتی ہیں۔ بالکل بلوچستان کے بحران کی بھی ایسی ہی کئی پرتیں ہیں۔ سب سے بڑی وجہ بلوچستان کے عوام کی محرومیاں ہیں اور وسائل میں حصہ نہ ملنا ہے۔ اس کی بھی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ ایک بلوچستان کا جو قبائلی نظام ہے اس میں ریاست کے جو ستون ہیں وہ اور قبائلی سرداروں کے درمیان ایک بالائی سطح پر ایک اتحاد قائم ہے، دونوں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں اور مل جل کر یہ معاملات چلاتے ہیں، اور نیچے یہ کسی تک، عام آدمی تک اثرات نہیں پہنچنے دیتے، وہاں کے معدنیات کے، وہاں کے وسائل کے، وہ بالا ہی بالا اوپر سے ہی چلے جاتے ہیں، اور ان دونوں فریقوں کے درمیان جو کچھ طے پاتا ہے نیچے کے لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں، اثرات کے لحاظ سے، خبریت کے لحاظ سے، اور ان تک وہ بات پہنچتی ہی نہیں جو ایک غم و غصے کو جنم دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست بلوچستان کو ایک غیر اہم علاقے اور کمزور یونٹ کے طور پر دیکھتی ہے، اور اس ذہنیت کے تحت انہیں وسائل میں شریک نہیں کیا جاتا۔ یہ دونوں باتیں ہیں۔ پھر ظاہر ہے جہاں بے چینی ہوگی وہاں دشمن بھی آتا ہے، وہ اپنا سودا بیچتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے حالات سے، اور اس طرح پھر جو زخم ہیں وہ ناسور بنتے ہیں۔ بلوچ عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ صبر کے پیمانوں سے چھلک پڑا ہے، اور شورش زدہ علاقوں میں پہلی جو ضرب ہے وہ حقیقی طور پر سچائی پر ہی پڑتی ہے۔ بقول محسن احسان کہ جب لہو بہنے کا منظر عام ہو محسن تو پھر کٹ گیا ہے کون، کس کے نام پر دیکھے گا کون۔ جس انداز سے ریاستی اداروں نے
بلوچ خواتین کے احتجاج کو ختم کرانے کی کوشش کی، اور اس نے پاکستانیوں کے پرانے جو زخم ہیں ان کو بھی تازہ کر دیا۔ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچنے لگے کہ برسوں پہلے یہی سلوک مشرقی پاکستان میں جائز شکایتوں کے جواب میں روا رکھا گیا ہوگا۔ تدبیر کی غلطیوں، تدبر کی کمی نے ان زخموں کو ہی ناسور بنایا ہوگا، اور جس کا نتیجہ پھر آج دو ملکوں کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو خواتین احتجاج کر رہی ہیں، اب امر مجبوری چاروں ناچار انہیں بیٹھنے دیا گیا ہے اسلام آباد میں، ان خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے بہتر انداز میں بھی معاملہ کیا جا سکتا تھا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو کسی نے موٹیویشنل سپیکر بن کر تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کی فکری لامبندی کا مشورہ دے دیا ہے۔ وہ جا کے وہ قاسم علی شاہ کا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے، نوجوانوں کو وہ بدلنا چاہتے ہیں، ان کی ذہنیت بدلنا چاہتے ہیں۔ ایسے موٹیویشنل سپیکر لوگوں کے ذہنوں کو نہیں بدل سکتے۔ جو حالات نے لوگوں کے ذہن بنائے ہوتے ہیں، جو محرومیوں نے بنائے ہوتے ہیں، جو عصری شعور نے جو ذہن بنائے ہوتے ہیں، ان کو ایسے تیسرے درجے کے لوگوں کی جو ذہنیت سے، ان کے انداز تکلم سے ان کو بدلا نہیں جا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان جو خواتین کی کتھا سنتے، وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے ان کے لیے کھولے جاتے، اور کیونکہ یہ جو خواتین ہیں یہ ریاست کے ساتھ ایک تعلق کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور یہ اپنے مرکز میں اپنی داستان سنانا اور اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھنے پر مصر ہیں۔ اور سب سے خطرناک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنے مرکز سے یا اپنی اس مین سٹریم سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، تو یہ ایک خطرناک بات ہوتی ہے۔ اور حکمران طبقات نے ان خواتین کو بلوچستان میں واپس جو دھکیلنے کی ایک حکمت عملی اختیار کی تھی، وہ ایک اس امید اور اس تعلق کو حقیقتاً کمزور کرتی تھی، اور یہی وہ بات ہے کہ جو بنگالیوں کے ساتھ کی گئی ہوگی عملی طور پر۔ یہ ہر آدمی کو یہ احساس ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو کچھ ان خواتین نے جو راستہ اختیار کیا ہے، بہت مناسب وقت کا انتخاب کیا ہے، بلکہ دوسرے جو محروم طبقات ہیں وہ بھی لوہا گرم دیکھ کر اس وقت پنجاب کے لوگوں کے آگے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب بدل رہا ہے، پنجاب کا ذہن بدل رہا ہے۔ پنجاب کا نوجوان جو ہے وہ اب ان کہانیوں، افسانوں اور ان داستانوں پر یقین نہیں کر رہا، وہ حالات سے اپنا شعور کشید کر رہا ہے، وہ اپنے معاملات سے، مقدر سے، ملک کے حالات سے، اپنے دائیں بائیں پھیلے ہوئے واقعات سے اپنا شعور ڈیولپ کر رہا ہے، کشید کر رہا ہے، نکھار اور نتھار رہا ہے اس کو۔ تو بالکل اس لحاظ سے یہ کہا جائے کہ جو بلوچ خواتین ہیں، مسنگ پرسنز کے جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے آدھی جنگ جیت لی ہے اس وقت، کیونکہ اب پہلی بار پنجاب جو سرکاری بیانیوں کی ایک منڈی ہوتا تھا، وہ پہلی بار ان کے دکھ کو سمجھ رہا ہے، ان کی بات کو سن رہا ہے، ان کو سپیس دینے پر آمادہ ہو چکا ہے۔